دیکھیں پھر صوفی جب حد سے بڑھتے ہیں تو بہت آگے نکل جاتے ہیں، صوفیہ جب حد سے بڑھتے ہیں تو بہت آگے نکل جاتے ہیں. جس طریقے سے حضرت رشید احمد گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ دین جتنا بگڑا وہ صوفیوں کی وجہ سے بگڑا. دین جتنا بگڑا صوفیوں کی وجہ سے بگڑا. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ تصوف کے اندر لگ کر وہ چیزیں بھی لے کر آ گئے جو چیزیں دین کے اندر نہیں تھی. تصوف میں لگ کر انہوں نے دین میں اضافے بہت کیے. یعنی روز اول سے جب تصوف نے جنم لیا صوفیہ رونما ہوئے اور آج تک آپ دیکھو گے بدعتوں کی بھرمار ان کے اندر نظر آئے گی. بدعتوں کی بھرمار ان کے اندر نظر آئے گی. اور یہ وہ نہیں جو فرق باطلہ کے اوپر چلتے ہیں بلکہ ہمارے صحیح عقیدے کے مطابق چلنے والے اہل سنت والجماعت کے صوفیہ کی بات کر رہا ہوں، جو صحیح عقیدوں کے اوپر چلتے ہیں اور جو صحیح اپنے آپ کو صحیح جماعت سے منسلک کرتے ہیں. ان کے اندر بھی تم بکثرت بدعتیں دیکھو گے، بکثرت بدعتیں دیکھو گے. یہاں تک کہ یہ ہماری والی جماعت علماء دیوبند جو شرک اور بدعت کے بالکل خلاف ہے، اور ہمارے اندر بھی ایسے صوفیہ جن کے اندر بدعتیں بہت زیادہ ہیں، حد سے زیادہ بدعت ہے. اب وہ اہل تصوف ہے، ان کو کوئی کچھ کہہ نہیں سکتا، یا ان کا سکہ چل گیا یا ان کی صوفیت کو مان لیا گیا، ان کا کام بہت بڑھ گیا. اب اگر کوئی ان کے خلاف کوئی بات کرے گا تو دوسرے کھڑے ہو جاتے ہیں اور فتویٰ لگاتے ہیں وغیرہ. دیکھیں اب ایک بات بتائیں، اور یہ دیکھیں یہ بات سن کر یہ نہ سمجھے کہ میں ان صوفیوں کے اور تصوف کے خلاف ہوں، لیکن بات ایسی ہے کہ جو حق والی بات ہے اس کو ہم بیان کریں گے. ہمارا بھی ایک سلسلے سے تعلق ہے. ہاں ہمارے بھی شیخ ہیں، ہم بھی بیعت ہیں، لیکن ہم نے اپنے شیخ میں وہ بدعتیں نہیں دیکھی، تبھی جن میں دیکھی ان کا رد کرتے ہیں. اب دیکھیں ہمارے شیخ کا طریقہ کار کیا ہے کہ یہ جو اجتماعی ذکر ہوتا ہے ہلکا بنا کر، ہمارا شیخ اس کو صحیح نہیں سمجھتا. ہمارے شیخ اس کو صحیح نہیں سمجھتے اور ہمارے شیخ اس کو کہتے ہیں بدعت ہے. اور اس میں ہمارے شیخ منفرد نہیں ہیں. حضرت سرفراز خان صفدر صاحب کا مجلہ صفدریہ جو نکلتا ہے ہر مہینے میں، اس کے اندر باقاعدہ شدت کے ساتھ اس پر رد کیا جاتا ہے، شدت کے ساتھ رد کیا جاتا ہے. اور وہ کہتے ہیں کہ یہ بدعت ہے جو ہمارے اندر آ گئی ہے. لیکن اب ہماری مساجد کے اندر بھی آتے ہیں اور ذکر کرتے ہیں، ہم کچھ نہیں کہہ سکتے. اگر کہیں گے تو ناراضگیاں ہو جائیں گی. تو دیکھیں بدعت جب بڑھتی ہے، حد سے بڑھتی ہے، تو پھر وہ اس قدر بڑھ جاتی ہے کہ بندہ جانتے ہوئے بھی اس کو منع نہیں کر سکتا، جانتے ہوئے بھی منع نہیں کر سکتا. حالانکہ فقہا نے کتابوں کے اندر باقاعدہ یہ روایت لکھی ہوئی ہے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ. اور یہ ہمارے فقہا کی کتابوں کی بات کر رہا ہوں، حنفیہ کی بات کر رہا ہوں، کہ چاہے وہ فتاوی بزازیہ ہو یا قاضی خان ہو یا اسی طریقے سے شافعی وغیرہ ہو، اس کے اندر یہ روایت حضرت عبداللہ بن مسعود سے ملتی ہے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک شخص آیا اور اس نے کہا کہ حضرت ادھر مسجد میں ایک بندہ آتا ہے اور اپنے ساتھ 4-5 مریدین کو بھی لے کر آتا ہے، اور پھر آ کر وہ بیٹھتا ہے اور ہلکا بن جاتا ہے. اب وہ کہتا ہے کہ تمہید، تو سب کہتے ہیں الحمدللہ الحمدللہ، پھر وہ کہتا ہے تکبیر، سب کہتے ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر. پھر وہ کہتا ہے کہ لا الہ الا اللہ تحلیل، تو پھر لا الہ الا اللہ. اس طریقے سے یہ کلمات پڑھتے ہیں. وہ سب کو یہ بولتا ہے، خود بھی پڑھتا ہے اللہ اللہ، اور وہ سب لگے ہوئے ہوتے ہیں. تو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اب اگر آ جائے تو مجھے بتانا، اب اگر آ جائے تو مجھے بتانا. وہ آ گئے دوسرے دن حضرت صوفی. تو حضرت عبداللہ بن مسعود کا شاگرد بھاگتے ہوئے گیا اور حضرت کو فرمایا کہ حضرت وہ آ گئے. اب عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ تیزی سے آئے مسجد کے اندر، اور آنے کے بعد کہا کہ یہ کیا بدعت ہے جو میں تم کو کرتے ہوئے دیکھ رہا ہوں؟ ہم نے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ چیز نہیں دیکھی، نہ اللہ کے رسول نے ہمیں یہ بتایا کہ ایسا کرو، اور نہ اجل صحابہ کرام کو یہ کرتے ہوئے دیکھا. فرماتے کہ اس سے تو بہتر یہ تھا کہ تم میں سے ہر بندہ الگ الگ بیٹھ جاتا اور ذکر کرتا. یہ تم نے کون سی صورت اختیار کری ہے؟ دین کے اندر تو یہ صورت نہیں ہے. تو اس قسم کی واضح روایات ملتی ہیں ہماری فقہا کی کتابوں کے اندر، لیکن ہم حد سے آگے نکل جاتے تو پھر کیا کریں؟ تو بہت ساری عادتیں ہمارے اندر خراب ہیں. جس طریقے سے بھائی طویل دعائیں کرنا، نماز فرض نماز کے بعد طویل دعائیں، اور یہ بھی صوفیوں سے زیادہ آتی ہے. طویل دعائیں، طویل اذکار. صوفی بتاتے ہوئے ایک بندہ بیعت ہو گیا، حضرت سے بیعت ہوا، حضرت نے بتایا فرض نماز کے بعد اتنی لمبی تسبیحات کھول کر بیٹھ گیا. اب وہ حضرت صاحب یا تو جاہل ہوگا یا تو بیچارہ بس وہ کسی ایک درویش کی خدمت کر کے اس کو جو نا مل گئی ہوگی سند اس کی شیخیت کی، اور آگے اس کو جو نا بیچارہ کو آتا جاتا کوئی نہیں ہوگا، نہ تو اس نے کتاب دیکھی ہوگی. اب وہ اس کو بھائی بتا دے گا کہ اتنے بڑے اوراد ہیں، نماز کے بعد بیٹھ جا، یہ بیٹھا ہوگا لمبی تسبیحاں لے کر. تو یہ دین کا حصہ نہیں ہے.
تو میں ایک بات بتانے لگا ہوں کہ صوفیہ جب حد سے بڑھتے تو پھر اس طریقے سے آگے نکل جاتے ہیں. تو دیکھیں اس کو لے کر, مطلب اس بات کو لے کر کہ بھائی یہ پیسہ کمانا اور مال جمع کرنا یہ شریعت میں کیا ہے, یہ چیز مستحسن نہیں ہے, شریعت اس کو برا سمجھتی ہے اور خراب بات ہے. پیسے نہیں کمانا چاہیے, مالداری نہیں کمانی چاہیے, تجارتیں نہیں کرنی چاہیے, بس اللہ اللہ کرتے رہو مسجد کے اندر بیٹھ کر. اس قسم کی روایتیں گھڑنے والے صوفیوں نے پھر ایک قصہ بنایا اور باقاعدہ یہ کتب کے اندر موجود ہے. ہاں, امام غزالی جیسا بزرگ, امام غزالی جیسا بزرگ اٹھاؤ مکاشفۃ القلوب اس کے اندر ملے گا, اور دیگر کتب جو صوفیہ کی اس کے اندر یہ واقعہ ملے گا. حد سے جب بڑھتے تو اتنا آگے نکلتے ہیں. صحابہ تو چھوڑو, انبیاء کو نہیں چھوڑتے. جب حد سے آگے نکلتے ہیں صوفی انبیاء کو نہیں چھوڑتے. یہ تو میں صحابی کا ایک قصہ سنانے لگا ہوں کہ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ, مشہور صحابی, آپ نے نام سنا ہے, عشرہ مبشرہ میں سے ایک صحابی, یعنی وہ 10 لوگ تھے جن کو جنت کی بشارت اللہ کے رسول نے دنیا میں ایک ہی مجلس کے اندر پتہ نہیں کتنی بار دی. عشرہ مبشرہ میں سے عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ. ان کا مال اتنا تھا, ان کے پاس اتنا مال تھا کہ جب ان کے خزانے کے دروازے کھلا کرتے تھے تو اس سے وہ اشرفیاں اور درم اور دینار ایسے باہر آ جاتے تھے. یعنی جیسے کہ پانی کی ٹنکی کا آپ نے ایک کھڑا دروازہ کھول دیا اور پانی اس طریقے سے سیلاب مار کے جیسے ڈیم توڑ دیا, ایسے باہر نکلتے تھے. تو پھر وہ خادمین جتنا لینا ہوتا تھا لینے کے بعد باقی جھاڑوؤں سے اندر کرتے تھے. تو امام غزالی جیسے بزرگ اور بھی بہت سارے بزرگ وہ روایت بیان کرتے ہیں. تلبیس ابلیس کے اندر علامہ جوزی رحمۃ اللہ علیہ نے اس روایت کو بیان کر کے پھر اس پہ اچھا خاصا رد کیا. وہ کہتے ہیں کہ عبد الرحمن بن عوف کے بارے میں اللہ کے رسول نے فرمایا کہ عبد الرحمن جنت کے اندر سب سے آخر میں داخل ہوگا اور کس طریقے سے اپنے کولوں کے بل رگڑتا ہوا جائے گا جنت میں. کیوں؟ کیونکہ اس کے پاس دنیا میں مال بہت تھا, دنیا میں مال بہت تھا. سمجھ گئے بات کو؟ یہ ایک چھلانگ ہے. دوسری چھلانگ, اور انبیاء کے اندر حضرت سلیمان علیہ السلام سب سے آخر میں جنت کے اندر جائیں گے کیونکہ ان کے پاس دنیا کی دولت بہت زیادہ تھی, وہ بادشاہ تھے. دیکھو یہ دوسری چھلانگ, اس سے آگے نکل گئے. تو پھر چوتھی چھلانگ, تیسری چھلانگ لگاؤ. اللہ تبارک و تعالیٰ بھی تو فرماتے ہیں کہ للہ ملک السماوات والارض. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ پر بھی فتویٰ لگا دو. ہاں, سب سے بڑا مالدار تو اللہ تبارک و تعالیٰ, پھر اللہ پر بھی فتویٰ لگاؤ. تو دیکھیں علامہ جوزی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ آیت بیان کر کے فرمایا کہ دیکھو اللہ تبارک و تعالیٰ تو فرما رہے ہیں کہ اس مال پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہاری زندگی کا ٹکاؤ رکھا ہے. مطلب مال اتنی اہم چیز ہے کہ اگر مال نہ ہو تو بندہ مر جائے. یعنی زندگی نہیں ہے مال کے بغیر. بتاؤ کھانا کہاں سے کھائے گا جب پیسہ نہیں ہوگا؟ تو کھانا کہاں سے کھائے گا؟ فری میں کون کھلائے گا؟ کتنے دن کھلائے گا؟ کوئی صوفی کھلا لیں گے, ان کے پاس لنگر چلتے ہیں, لیکن اور تو کوئی نہیں کھلائے گا. تو خیر, تو اس بندے کو کچھ کھانا ہوگا تو اس کے لیے پیسہ ہونا جیب کے اندر ضروری ہے. اب جب پیسہ نہیں ہوگا تو مرے گا بھوک سے. تو تبھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ نے اس زندگی کا ٹکاؤ جو ہے مال کے اوپر رکھا ہے, لہٰذا یہ مال اتنی اہم چیز ہے. اس اہم چیز کو کیوں جاہلوں کو اور بیوقوفوں کو دیتے ہو کہ وہ اس کو لیں گے اور اڑا دیں گے, اس کو لیں گے اور اڑا دیں گے. تو اس آیت سے یہ بھی پتہ چلا کہ مال کو بیجا فالتو ضائع کرنا بھی جائز نہیں ہے. بیجا اور فالتو ضائع کرنا بھی جائز نہیں ہے. دیکھ بھال کر صحیح جگہ کے اوپر لگانا, یہ مال جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ جب کسی بندے کو دے دے تو پھر اس کی قدر بھی کرے اور اس کو دیکھ بھال کر لگائے. تو دیکھیں صوفیوں کی یہ بات اللہ تبارک و تعالیٰ معافی دے, اس قدر حد سے آگے بڑھتے ہیں کہ پھر کوئی پیچھے کا راستہ ہی نہیں چھوڑتے. تو یہ باتیں دیکھیں, ان چیزوں کے اندر بندہ جب بھی کسی کام سے منسلک ہو, دین کا کوئی بھی کاموں سے منسلک ہو, تو یہ نصیحت سمجھ کے یاد رکھیں کہ اس کام کو بھی سمجھنا ہو تو اہل مدارس سے جا کے سمجھنا. اور اہل مدارس میں سے بھی کون؟ اور اہل مدارس میں سے بھی ہر کسی مولوی کے پاس مت چلے جانا. آج کل بہت گڑبڑ گھوٹالا چل رہا ہے, بہت گڑبڑ گھوٹالا چل رہا ہے. بسا اوقات مجھ سے آپ سوال کرو گے, مجھ کو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ توفیق نہیں دے گا کہ میں یہ کہہ دوں کہ یار مجھے نہیں آتا, کیونکہ اس میں تو میری کیا ہو جائے گی, میری توہین ہو جائے گی ایک قسم سے کہ بھئی حضرت صاحب کو مسئلہ نہیں آ رہا. تو پھر حضرت صاحب ٹھک کر کے اجتہاد شروع کرے گا اور اسی وقت ہی کوئی نہ کوئی مسئلہ
ठोक कर बता देगा कि भाई ऐसा है और ऐसा है। समझ रहे बात को? तो ये क्या चल रहा है, जब नाम बड़ा, जितना बड़ा ब्रांड जितना बड़ा होता है, फिर जब उससे मसला पूछा जाता है तो इसी तरीके से जल्दी से इज्तिहाद होकर, ताकि मेरे नाम पर कोई आंच ना आ जाए कि यार इतना बड़ा मुकर्रिर, इतना बड़ा खतीब, इतना बड़ा अल्लामा, इतना बड़ा आलिम, इसको मसला नहीं आ रहा, तो फिर लोग मेरा रद्द शुरू कर देंगे कि यार इसको एक मसला पूछा था नहीं आया, तो वो फिर जल्दी से बता देता है। इसलिए जब भी दीन का कोई मसला दरपेश हो तो अहले फतावा, जो दारुल इफ्ता के अंदर बैठे हुए उलमा होते हैं, मुफ्तियाने कराम होते हैं, उनके पास जाए। ये नहीं कि गली में किसी को भी रोक कर पूछ लिया, मुझसे भी मत पूछे, जहाँ अहले फतावा से जाकर फतवा तलब करें, वो आपको पूरी तहकीक के साथ लिख कर सही तरीके से आपको वो बताएगा, जिस पर आपको तशफ़ी भी होगी, और वो आपको तमाम दलाइल की रोशनी के अंदर बात करेगा। ऐसे नहीं कि बस सरसरी बता दिया, सही तरीके से अपनी स्टेप लगाकर पूरी जिम्मेदारी के साथ तुम्हें मसला बताएगा, तो वो मसला बिल्कुल ही सही और 100% ठीक मसला होगा। वगरना इधर उधर बैठे हुए मौलवियों से जब हम मसाइल को पूछते हैं तो फिर इसी तरीके से काम होगा। तो देखिए हम लोग बहुत ज्यादा, मैं देखता रहता हूँ ना कि किसी ना किसी को किसी ना किसी गलत काम के अंदर मुलविस देखते हैं, जब उनसे पूछते हैं कि किससे पता किया और कहाँ से पूछा, तो कहता है कि फलाना मौलवी साहब फलानी जगह पे मिला था, उसने मुझे ऐसे बता दिया और उसने मुझे ऐसे बता दिया, तो लिहाजा गलत उसको रास्ता दिखा दिया और गलत राह के ऊपर चलकर, उसने बड़ा मौलवी साहब था ना, उसने बता दिया और इसने अमल करना शुरू कर दिया। तो इस किस्म से बचना चाहिए।